مسیح یسوع کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام کرتا ہوں. اور میری آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ پروگرام پاسبانوں کی خدمت میں جو خدا کے خادم ہمارے ساتھ شامل ہیں وہ کسی تعریف کے محتاج نہیں. ہر ایک شخص ان کو بخوبی جانتا ہے خدمت کے حوالے سے اور سوشل ایکٹیویٹی کے حوالے سے. بھائی صاحب ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاسبانوں کی خدمت میں. آپ نے وقت نکالا اور ہمیں یہ پریویلیج بخشی کہ ہم آج آپ کے ساتھ بیٹھ کے مختصر طور پر آپ کی خدمت کے بارے میں جان سکیں. بھائی صاحب نام تو بہت سارے لوگ آپ کو جانتے ہیں, اگر کوئی بریف تعارف کرائیں تاکہ وہ لوگ جو ہماری آڈینس سن رہی ہے دیکھ رہی ہے وہ آپ کو اور گہرے طور پر جان سکیں. تھینک یو سو مچ. فرسٹ آف آل آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ موقع بخشا کہ پانی اسٹوڈیو میں آ کر ہم پاسبانی خدمت کے تعلق سے بات چیت کر سکیں. تو مختصر سا جس طرح آپ نے کہا ہے کہ بریف انٹروڈکشن میرا یہ ہے کہ میرا نام پادری سلیم کھوکھر ہے اور میرا تعلق رائیون ڈائسس چرچ آف پاکستان سے ہے. اور اس وقت خاص طور پہ میں 2 پیرشز میں سینٹ ایسٹر میموریل چرچ کیو بلاک ماڈل ٹاؤن میں اور سینٹ پیٹرز چرچ کوٹ لکھپت باہر کلونی میں پاسبانی خدمت سر انجام دے رہا ہوں. اور اس کے ساتھ پیس بلڈنگ, انٹرفیتھ اور انٹرافیتھ ایکٹیویٹیز میں ممبر ہوں اور دوسری آرگنائزیشن کے ساتھ بھی ہیومن رائٹس کے تعلق سے بھی مختلف طریقوں سے خدمت سر انجام دے رہا ہوں. بھائی صاحب یہ جو آپ نے 2 چرچز کے نام بتائے یہ کس جگہ پہ ہیں؟ ایک تو یہ ماڈل ٹاؤن کیو بلاک اور دوسرا چرچ جو ہے یہ باہر کلونی کے اندر ہے سینٹ پیٹرز چرچ, جسے ڈائسس کا ایک طرح سے مدر چرچ بھی کہا جاتا ہے. یہ ہماری بہت بڑی پیرش ہے جہاں پہ ایک بڑی تعداد لوگوں کی خدا ان کے حضور عبادت گزاری کرتی ہے. تو بھائی صاحب آپ نے یہ لاہور میں ہی اپنی خدمت کا آغاز کیا یا اس سے پہلے کسی اور علاقے میں خدمت کر رہے تھے؟ میری خدمت کا بیسک آغاز جو ہے, پہلی بات تو میں نے کبھی یہ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ماں کے بطن سے صرف اسی خدمت کے لیے چنا ہے اور آج تک میں نے کچھ اور نہیں کیا. پریمیریلی جو میری خدمت کا آغاز تھا وہ کیمپ مبارک مریض سے تھا. والنٹیئر 1995 میں وہاں گیا اور پھر والنٹیئرلی کرتے کرتے میں نے 2001 میں وہاں سے چھوڑا اور پھر میں سینٹ تھامس بائبل کالج کراچی میں چلا گیا اور وہاں سے پھر علم الہیت کی تعلیم پا کر واپس میں اپنی ڈائسس میں خدمت کا آغاز کیا, جہاں پہ خاص طور پہ مجھے یوتھ کی ذمہ داری سونپی گئی اور 8 سال میں نے یوتھ کوآرڈینیٹر کے طور پہ کام کیا. اور اسی دورانیے میں ایک وقت آیا جہاں پہ میں نے ڈائسس کے اندر خاص طور پہ مشن اینڈ ایونجلزم ڈپارٹمنٹ کو ڈیولپ کیا اور اس میں 2 سے 3 سال میں نے وہاں پر بھی خدمت کی. اچھا بھائی صاحب موسٹلی اگر ہم جب کسی خاندان کو دیکھتے ہیں اگر باپ ڈاکٹر ہے تو ان کے موسٹلی خاندانوں میں سے ڈاکٹر ہی ہوتے ہیں, انجینئر تو انجینئر ہوتے ہیں. کیا آپ کے خاندان میں بھی ایسے ہے کہ اگر آپ خدمت میں تھے آپ کے بہن بھائی یا دوسرے جو عزیز و قارب ہیں وہ بھی خدمت میں تھے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر خاندانی خدمت کی بات کریں تو کہانت کا سلسلہ بھی ایک خاندانی تھا, لیکن میری جو اپنی پرسنل کنوکشن تھی یہ چھوٹی سی میرے بچپن کی ٹیسٹمنی ہے کہ میں کس طرح خدا کی طرف آیا. 3ری کلاس کا میں اسٹوڈنٹ تھا اور میرے چاچا پادری ایمانویل کھوکھر جو کہ ڈائسس آف رائیون کے ڈین ہیں اس وقت, سنڈے اسکول کی منسٹری تھی وہاں پہ اس کے ساتھ کام کرتے تھے اور کیمپ مبارک میں وہ سنڈے اسکول کا کیمپ لے کر گئے. تو لاسٹ ڈے جو تھا ان شارٹ وہاں پہ اور بھی ان کے ساتھی تھے, خدا کے خادم تھے. ان میں سے آج پاسٹر اشکناز جو کہ ابھی پہلے کچھ عرصہ پہلے ہی انہوں نے سارپت بائبل انسٹیٹیوٹ سے جو ہے ریٹائرمنٹ لی ہے, تو وہ بھی تھے. لاسٹ ڈے اس کیمپ کے بچوں کے ساتھ وہ بات کرتے ہوئے پوچھ رہے تھے آپ نے سیکھا کیا ہے, اور دوسرا سوال یہ تھا کہ آپ بڑے ہو کر کیا بنیں گے. سو ایک راؤنڈ شیپ میں ہم سارے بیٹھے تھے اور میں اس ایج پہ تھا اس سرکل کے.
میرے اندر ایک بات چل رہی تھی، اور وہ بات کیا تھی کہ آیت ایک ہم نے سیکھی تھی، جس آیت سے میرے باطن کو خدا نے جھنجھوڑا اور مجھے سوچنے کے لیے وسعت بھی بخشی۔ ہر ایک شخص کے ساتھ انہوں نے کہا بچوں سے آپ کیا بنو گے، آپ کیا بنو گے، وہ بیٹھے بیٹھے اپنا جواب دے رہے تھے، بٹ میں وہاں بیٹھا ضرور تھا لیکن میں اپنے اندر ایک مگن تھا کہ سر کس طرح سوال کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ میں سوچ رہا تھا کہ ایک آیت جو ہم نے استادوں کے وسیلہ سے سیکھی ہے وہ یہ تھی، حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ اب جب انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا بنیں گے، آپ کیا بنیں گے، تو میرے ذہن میں سوال ابھرنے لگا کہ اگر میں استادوں کے سامنے پاک روح کی حضوری اور خدا کی حضوری میں اقرار کرتا ہوں کہ میں یہ بنوں گا، بٹ جیسے میں واپس جاؤں گا تھوڑا بڑا ہوں گا تو ڈیفینیٹلی ہر ماں باپ کی بھی ایک خواہش ہوتی ہے، ول ہوتی ہے کہ ان کا بچہ کیا بنے۔ میں نے یہ سوچا کہ میری ماں یا باپ پتہ نہیں کیا سوچیں گے، اور یہاں پہ میں استادوں کے سامنے کیا بولوں۔ کرتے کرتے میرا نمبر جو تھا، میری ٹرن جو تھی وہ آئی اور مجھے انہوں نے آواز دی، بٹ میں اپنے اندر مگن تھا، لاسٹ تھا، میں نے ان کی آواز نہیں سنی۔ انہوں نے دوسرے ساتھی کو کہا اس کو تھوڑا شیک کریں، ہلائیں کہ یہ سویا تو نہیں ہے۔ اس نے مجھے تھوڑا سا ہلایا اور میں نے اس کو کہا کیا بات ہے، کہہ رہا سر بلا رہے ہیں۔ اور جب میں نے ان کی طرف دیکھا تو وہ کہتے کھڑے ہو جائیں، باقی سارے بیٹھے بیٹھے بات کر رہے تھے، مجھے انہوں نے کھڑا کر لیا۔ اس وقت تھوڑی میں نے امبیرسمنٹ بھی فیل کی کہ سارے بیٹھے بیٹھے جواب دے رہے تھے، بٹ مجھے نہیں پتہ مجھے کیوں کھڑا کیا ہے۔ اینڈ دین ہی آسکڈ می کہ آپ کہاں تھے، اور میں نے ان کو یکدم سے یہ کہا کہ میں یہیں پہ تھا۔ انہوں نے کہا آپ نے میری آواز سنی؟ میں نے کہا میں نے نہیں سنی۔ انہوں نے کہا کیوں، آپ سو رہے تھے؟ میں نے کہا نہیں۔ دین میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ میں آپ کو اپنی فیلنگ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سب سے پوچھ رہے ہیں آپ کیا بنیں گے، اور میری سوچ جہاں سے اس کا آغاز ہوا تھا میں نے اسی بات سے 2 منٹ ان سے لیے اور بات کی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آیت آپ نے کلام مقدس سے ہمیں سکھائی ہے، حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے، میں یہاں پہ کچھ کلیم کر جاتا ہوں کہ میں یہ بنوں گا، بٹ میں اپنے گھر جاتا ہوں، ماں اور باپ یا بڑے بھائی جو ہیں، بہنیں جو ہیں، وہ مجھے کچھ اور کہیں، میں ان کا حکم مانوں گا یا یہاں پہ خدا کی حضوری میں خدا کا حکم مانوں گا، مجھے نہیں پتہ۔ بٹ اسی دورانیے میں بات کرتے کرتے میرے زبان سے نکلا کہ میں پادری بنوں گا، اور پھر خدا نے مجھے اس پہاڑ پہ یہ غالباً میں کلاس 3 میں تھا، اور اس کے بعد جب میں نے 95 میں میٹرک کا ایگزام دیا تو میرے چاچا پادری مینویل کھوکھر صاحب نے مجھے وہاں والنٹیئر سمر سولجر وہ رکھتے تھے والنٹیئر 1 مہینے کے لیے بھیجا آفٹر مائی میٹریکولیشن۔ تو جب میں وہاں پہ گیا تو میرا جو اس وقت کا وہاں کے ہیڈ جو تھے بریڈ ایڈیسن، فارنر تھے امریکن، جب میرا منتھ کا اینڈ تھا تو میں نے جو پنجابی ساتھی تھے ان سے کہا کہ میں نے واپس جانا ہے، بٹ میرے جو وہ فارنر ساتھی تھے، ہیڈ تھے، انہوں نے مجھے اپنے گھر میں دعوت دی کہ آپ ہمارے ساتھ چائے کا کپ پئیں، اور میں اوپر گیا اور دونوں وہ بیٹھے اور میرے ساتھ کہنے لگے کہ ہم نے آپ میں لیڈرشپ کی پوٹینشل دیکھی ہے، آپ نے بڑے ہو کر بننا کیا ہے۔ یہ وہی اس پہاڑ پہ کیمپ مبارک کی وہی بات تھی جو میں نے اس وقت اپنے ایک ٹیچر کے سامنے بولی تھی، اور میں نے ان کو پھر یہ سٹوری سنائی کہ آئی وانٹ ٹو بی اے پریسٹ ان فیوچر۔ تو اسی پہاڑ پہ میں نے یہ خدا کے حضور کنفیس بھی کیا ہے، اور دے بہت ور سو ہیپی، اور انہوں نے کہا کہ اب آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ سو یہ میرا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، دے بہت انکریج می، لیکن 3-4 ڈیز مجھے لگے تھوڑا سا سوچنے پہ، لیکن ایٹ دی اینڈ میں وہاں پہ رہا، اور 2001 میں نے کیمپ مبارک سے پھر چھوڑا گیا، والنٹیئر تھا لیکن وہاں پہ مجھے وہ استعمال کرتے رہے، اور میں ساتھ ساتھ اپنی اسٹڈی کرتا رہا، اور خداوند کے مختلف خادموں سے میری ملاقات ہوئی، وہاں پہ نیشنل انٹرنیشنل سیکھنے کا بہت موقع ملا، اور یوں مجھے لگتا تھا کہ میری ایک روحانی پرورش کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور جو بات میں نے کہی تھی میں پادری بنوں گا تو خدا نے مجھے اس ادارہ کار میں سیٹ کر دیا ہے۔ سو پھر 2001 میں جیسے واپس آیا تو میں سینٹ تھامس بائبل کالج میں کراچی میں
چلا گیا اور 2004 میں پھر میں گریجویٹ ہوا اور پھر میں جیسے آیا تو میری اپوائنٹمنٹ تھی ڈائسس کے اندر، وہ یوتھ ڈپارٹمنٹ میں ہوئی اور یوں سلسلہ یہ آگے بڑھا اور پھر میں نے جب 7-8 ایئرس یوتھ میں کیے، ڈورتھی میموریل ہمارا ایک چرچ ہے گلبرگ میں ڈائسس کا، مجھے بشپ صاحب کہنے لگے آپ نے وہاں پہ بھی جانا ہے، تو میں نے وہاں پہ تھوڑا سا حالات ٹھیک نہیں تھے، میں نے ان سے کہا کہ میں تو ابھی چھوٹا ہوں تو میں نہیں جا سکتا، بٹ ہی انکریجڈ می، اور پھر مجھے خدا نے چرچ منسٹری کے لیے استعمال کرنا شروع کیا. بٹ اسٹل آئی ہیو اے پیشن فار ینگ پیپل. میں چاہتا ہوں کہ جس طرح کلام میں لکھا کوئی تیری جوانی کی حقارت کرنے نہ پائے، تو میرا پیشن ینگ لوگوں کے لیے ہے. میں چاہتا ہوں ینگ لوگوں کے ساتھ خدمت کی جائے، بیکاز ینگ پیپل آر دا پلر آف دا چرچ. اور یہ ایک پیشنیٹڈ قوت ہیں چرچ کی، جو چرچ میں ایک ریوائول لے کر آ سکتے ہیں، چرچ کے اندر بہت بڑا چینج لے کر آ سکتے ہیں، اور پھر چرچ کی حالت زندگیوں کی حالت کو تبدیل کر سکتے ہیں. سو یہ میری خدمت اس طرح سے شروع ہوئی اور آگے بڑھتی گئی، اور اب میں ڈورتھی میموریل سے نکلا، پھر میں کرائسٹ چرچ کینٹ میں 4 ایئرس وہاں پہ میں نے خدمت کی. اس کے بعد میں کیو بلاک ماڈل ٹاؤن میں آیا 2019 میں. پھر بشپ آزاد مارشل آئے اور انہوں نے مجھے ساتھ خدمت جو تھی سینٹ پیٹرز میں بھی سونپ دی، اور مجھے دونوں چرچز کے لوگ بہت پیار کرتے ہیں، اور دونوں ہی ساتھ دونوں اطراف سے مجھے چھوڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اس کے لیے میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، اور پھر یہ کمٹ کرتا ہوں کہ خدا مجھے عاجز ہو کر انکساری کے ساتھ اس خدمت کے لیے آگے بڑھنے کا فضل اور شرف بخشے. اصل ابھی آپ نے اپنی گواہی میں بتایا کہ میں یوتھ کے لیے بڑا کنسرن ہے، تو ابھی یوتھ کے حوالے سے آپ کیا کر رہے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین بھی جان سکیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی جب میں ینگ تھا تو کیمپ مبارک سے ہی میں نے یہ سیکھا تھا اپنے اس جو میرا ہیڈ تھے، فارنر تھے بریڈ ایڈیسن. میری دعا ہے جہاں بھی ہیں خدا ان کو قوت اور طاقت اور صحت بخشے. انہوں نے مجھے تربیت پانے کے لیے، روحانی تربیت کے لیے امثال کی کتاب جو تھی وہ سجیسٹ کی کہ ایوری ڈے ڈیٹ وائز آپ نے اس کو پڑھنا ہے. وہ مجھے طریقہ کار ان کا بہت اچھا لگا، جس میں مجھے پرسنل ایک اسٹرینتھ ملی اور امپاورمنٹ جو تھی میں فیل کرتا رہا کہ آپ نے امثال کی کتاب پڑھنی ہے. اور پھر ایک ڈائری انہوں نے دی، پین بھی دیا. انہوں نے کہا کہ جو چیپٹر آپ پڑھیں گے اس چیپٹر کو ڈیٹ وائز اوپر ڈیٹ لکھیں گے، پھر چیپٹر کا لکھیں گے کہ یہ چیپٹر میں نے پڑھا ہے، اور پھر آپ نے اس میں سے جو آپ کو موسٹ ٹچی ورس ہوگی، جو آپ کے ہارٹ کو ٹچ کرتی ہوگی، ایک ہو یا 2 ہوں، وہ آپ نے پراپرلی لکھنی ہے. اینڈ دین اسی ورس کو لے کر آپ نے اپنے دن کا آغاز کرنا ہے، اور اسی میں سے آپ نے آیت کو لے کر اپنی 2 لائنز کی دعا لکھنی ہے اسی آیت پہ مبنی، جو آپ کے دن کا جو ہے خاص طور پہ فوکس ہوگا، اور پھر یہ آپ کا ڈیووشن بنے گا. سو میں آج بھی اس پیٹرن کو نہیں بھولا. میں ینگ لوگوں کو یہ انکریج کرتا ہوں، پہلی بات کہ یہ ضرور ایوری ڈے ڈیٹ وائز اسی طرح سے کلام سے روحانی تربیت پاک روح کے وسیلہ سے پائیں. دوسری بات جو ہے، میں سمجھتا ہوں امثال کی کتاب، وائز کی کتاب وائز ہمارے لیے یہ خوبصورت جوانی کی باتوں کو رکھتا ہے کہ کس طرح سے ہم نے زندگی بسر کرنی ہے. سو جو آپ کا سوال ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں یوتھ کے لیے، تو میں ابھی بھی جس طرح میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں یہ کام کیا، ریکریشنز ہیں، ورکشاپس ہیں، سیمینارز ہیں، اویئرنیس سیشنز ہیں، اسپرچول گروتھ کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے، روحانی نرشمنٹ کے لیے، ان لوگوں کے لیے ایسے مواقع پیدا کرتے ہیں، ایسے حالات جس میں وہ بیٹھ کر روحانی طور پر بینگ اے پلر آف دا چرچ اسٹرینتھن ہوں اور چرچ کو اور آگے لے کر بڑھ سکیں. ایسا بہت شکریہ. آخر میں ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ آپ ہماری آڈینس کو کوئی ایسا میسیج دیں جو ان کے لیے آگے ترقی کا باعث بن سکے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کلام مقدس میں لکھا ہے
پالوس رسول میری اور آپ کی توجہ دو باتوں کی طرف خاص طور پہ جو میں کہنا چاہتا ہوں لگاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ خداوند میں جڑ پکڑتے جاؤ, تعمیر ہوتے جاؤ. جڑ پکڑنے کی بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایگریکلچرل ایک نارمز جو ہیں اس کی طرف ہماری تھنکنگ کو سیٹ کرتا ہے. اس کا مطلب ہے جڑ پکڑنا, اور جڑ کی مضبوطی جب ہو جاتی ہے تو اوپر ایک خوبصورت پودا بنتا ہے. نہ صرف پودا بنتا ہے, اس میں سے برانچز نکلتی ہیں, اور برانچز جو ہیں اس پہ خوبصورتی آتی ہے, ہریالی آتی ہے, اور پھر جو پھلدار درخت ہوتے ہیں وہ پھل بھی لاتے ہیں. اور پھر اس طرح سے یہ پھل اور ہریالی گرینری جو ہے وہ ہمیں کیپٹیویٹ کرتی ہے, ہمیں اپنی طرف مائل کرتی ہے. اور جب ہم اس طرح کے ہوں گے روحانی طور پر, تو پالوس کا مطلب یہ ہے کہ ہم روحانی طور پر خوشحال اور ہرے بھرے ہوں, ہماری زندگی میں پھل آئے. اور وہ پھل میں سمجھتا ہوں کہ پھر مقدس پالوس گلتیوں کے خط کی طرف بھی لگاتا ہے 5ویں باب کی 22 سے 23 آیت میں کہ ہم روح کے پھلوں سے معمور ہوتے جائیں. دوسری بات پھر وہ کہتا ہے تعمیر ہوتے جاؤ. یہ کنسٹرکشن کی بات ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں پھر پالوس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو یہ کہتا ہے کہ ہم مل ملا کر ایک روحانی گھر بنتے جاتے ہیں. ہم زمین پر گھر بناتے ہیں, لیکن اسپرچول ہاؤس کی جو بات ہے, کنسٹرکشن کی بات ہے, تو ہمیں ہر روز اپنے آپ کو بلڈ کرنا ہے. جہاں پہ ہم اینٹ سیمٹ کا گھر بناتے ہیں, وہاں پہ روحانی طور پر نمبر 1 اس میں خاص طور پہ یونٹی کی بات کی گئی ہے, اور چرچ کو یہ بہت اشد ضرورت ہے. میری التماس یہ ہے کہ مسیح کے بدن جو ہے وہ بکھرا نہیں ہے, لگ نہیں ہے, جدا نہیں ہے. وی آل آر ون, بٹ اپنی اپنی سوچ میں, اپنے طریقہ کار میں ہم لگ ہو چکے ہیں. لیکن ہم نے واپس بائبل کی طرف آنا ہے تاکہ مل ملا کر ایک روحانی عمارت بنتے جائیں. اور آسمان پر بھی ہمیں ایک عمارت ملے گی جو ہاتھ کا بنایا ہوا گھر نہیں بلکہ روحانی ہے. اس روحانیت میں ہم سب کو ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنی ہے, ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے, اور پھر اپنی آپ کو بڑا نہیں کرنا, سیلفش نہ بنے, بلکہ خدا پرستی کریں, خدا کے حضور پسندیدہ ہوں. میری دعا یہ ہے آج اس پروگرام کے وسیلہ سے کہ ہمیں خدا کے حضور جڑ پکڑنی ہے, مضبوط ہونا ہے. مینس کہ ہماری فاؤنڈیشن جو مسیح کے خون سے رکھی گئی ہے اس پہ ہم مضبوط بنتے جائیں, جڑ پکڑتے جائیں اور ترقی کرتے چلے جائیں. ایسا بہت شکریہ. اس خوبصورت میسیج کے ساتھ ہم اپنے ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں, اور آپ سے بھی اجازت چاہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. خداوند آپ کو اپنی خدمت کے لیے کثرت سے استعمال کرتا رہے. Thank you so much. God bless you.